تو شاکر آپ سیاਣਾ ہے، تو شاکر آپ سیاਣਾ ہے، ساڈا چہرہ پڑھ حالات نہ پوچھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے۔ آج بہت سارے موضوعات ہیں جن پہ بات کرنی ہے۔ صدر مملکت کے بعد انکار کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ چیف منسٹر نے حلف لے لیا، پی ٹی آئی ارکان نے بھرپور احتجاج کیا۔ خاتون کی توہین میری ریڈ لائن۔ عدالتی ماحول میں تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ مریم نواز کس کا 12واں کھلاڑی ہیں، اور سرور خان کا اعتراف جرم یا اعتراف۔ نواز شریف چہرہ پریشان۔ ناظرین، آج گورنر ہاؤس میں جب مریم صفدر امان نے حلف لیا تو وہاں پہ نواز شریف بھی موجود تھے اور شہباز بھی موجود تھے۔ نواز شریف کے چہرے پہ جو پریشانی تھی، جو کرب تھا، جو اذیت تھی، جو تکلیف تھی، وہ عیاں تھی۔ وہ شاکر شجاع آبادی کہتے ہیں نا کہ تو شاکر آپ سیاਣਾ ہے، ساڈا چہرہ پڑھ حالات نہ پوچھ۔ وہ نواز شریف جسے مہینوں بلکہ سالوں، کیونکہ وہ جب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھاگ کے گئے تھے پاکستان سے، جھوٹ بول کے عدالت سے، تو اس عرصے میں جنرل باجوہ اور ان کی ساری ٹیم، پھر ان کے آگے جو بھی تھے، وہ سارے نواز شریف کے ساتھ سٹنگ کرتے رہے۔ لندن پلان ترتیب پاتا رہا اور بالآخر نواز شریف صاحب کو یہ یقین دلا دیا گیا کہ اب آپ اپنے پلیٹلیٹس ٹھیک کر لیں، بیماری اپنی آپ پرے رکھ دیں اور تیار ہو جائیں اور صحت مند ہو جائیں۔ پاکستان آپ کو دینے جا رہے ہیں، ہم پنجاب بھی دیں گے، پاکستان بھی دیں گے۔ وہ یہاں پہ تشریف لے آئے اور یہاں جو کچھ ہوا کہ پوری سہولت کاری ہوئی، پورا نظام ان کے آگے بچھ گیا۔ چاروں صوبائی حکومتوں میں اور وفاقی حکومت میں جو نگران تھے ان کے مرضی کے لگے اور ان کی مرضی سے وہ چل رہے تھے۔ انہوں نے اس انداز سے فیسیلیٹیٹ کیا، اس انداز سے کیمپین نواز شریف کے لیے چلائی، نواز شریف کی کیمپین چلائی، پورے ریاستی وسائل اس کو دے دیے۔ نعرے لگائے گئے کہ امید پاکستان نواز شریف، نواز دو پاکستان کو، نواز دو پاکستان کو، نواز دو۔ شہباز کی بات نہیں ہو رہی تھی، پاکستان کو نواز دو۔ پھر 6 تاریخ کو الیکشن سے صرف 48 گھنٹے پہلے پاکستان کے تمام قومی اخبارات میں فل پیج اشتہار چھپا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ خبر ٹائپ یہ اشتہار تھا جس پہ بہت لیدی ہوئی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی کہ جس نے کہا تھا میں 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا میں آنکھ کا تارا ہوں، وہ جیت گیا اور نواز شریف ہار گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رشتہ بڑی کا لینے گئے اور چھوٹی پسند آ گئی تو بڑی منہ تکتی رہ گئی۔ ایگزیکٹلی یہاں پہ یہی ہوا کہ نواز شریف منہ تکتا رہ گیا بیچارہ اور شہباز اقتدار لے گیا۔ اور پھر نواز نے منت سماجت کر کے اس نے کہا اور کچھ نہیں تو میری بیٹی کو پنجاب تو دے دو۔ اور آج جب مریم بی بی پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پہ وہ حلف لے رہی تھی تو جو کیفیت، جو کرب یا تکلیف ان کے بھی چہرے پہ تھی، بظاہر وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، وہ کرب اور تکلیف اس وقت اور ان کے اندر کا تکبر، ان کے اندر کی رونت اس وقت لوگوں نے دیکھی کہ جب پی ٹی آئی کی ایک چور، پی ٹی آئی کی ایک لوٹا، جب خاتون ہوتی کیا اس کو لوٹی کہیں گے، لوٹے کی چھوٹی قسم کہہ لیتے ہیں، یا چلیں وہ فیمیل لوٹا، کہ وہ جب مریم
حلف لینے کے بعد آئیں تو انہوں نے بازو آگے پھیلائے ان سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، بغل گیر ہونے کے لیے، تو مریم نواز نے جھٹک دیا اس کے بازو کو۔ یہ منظر سوشل میڈیا پہ اس وقت بار بار چلایا جا رہا ہے، اور باقی میڈیا پہ بھی شاید کہیں ادھر ادھر تھوڑا بہت دکھایا جاتا ہوگا۔ یہ چیز عیاں کرتی ہے کہ مریم ایک تو متکبر کس طرح سے ہے، اور دوسرا اس میں کے اندر پریشانی کتنی تھی کہ وہ نہیں اپنی اس پریشانی کو چھپا سکی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ مریم نے جو کہا تھا نا کہ لوٹوں کی اصل جگہ باتھ روم ہے، تو وہ باتھ روم میں چونکہ وہ جو لوٹا پہنچی ہے عظمیٰ کاردار، تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ درست ہوا ہے۔ لوٹوں کی عزت ایسی ہوتی ہے، جو اپنوں کے ساتھ بے وفائی کرے، غداری کر کے بک کے جائے دوسروں کی طرف۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو منگول جب آتے تھے تو وہ جن کے ذریعے سے مخبریاں کرواتے تھے، جن کے ذریعے سے شہر فتح کرتے تھے، آخر میں شہر فتح ہونے کے بعد سب سے پہلے ان مخبروں کے سر قلم کرتے تھے کہ جو اپنی قوم کے نہیں ہو سکے، چند ٹکوں کی خاطر ہمارے آگے بک گئے، وہ کل ہمیں بیچ کے کسی اور کے ساتھ مل جائیں گے، اس لیے وہ سب سے پہلے ان کا سر قلم کرتے تھے۔ تو آج جو عظمیٰ کاردار کے ساتھ ہوا، پوری قوم نے نہیں، پوری دنیا نے دیکھا کہ کتنی بے عزتی اس کی گئی۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی کے ایک بیچارے وہ بھی اٹھائے گئے تھے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ سرور خان صاحب اٹھائے نہیں گئے، بلکہ انہوں نے تو چند دن غائب رہنے کے بعد بیٹے سمیت آگے پریس کانفرنس جو کی۔ بہرحال جو انہوں نے کہا وہ اس کو ماننا چاہیے۔ آج ان کا موقف یہ تھا کہ میں اگرچہ الیکشن ہار گیا ہوں، میری جماعت استحکام پارٹی ہار گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نون لیگ نہیں جیتتی، حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی جیتی ہے۔ ناظرین، پنڈی میں سے سرور خان ہوں، چودھری نثار ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، ٹی ایل پی والے ہوں، یا پیپلز پارٹی کے بابر جدون ہوں، یہ سارے کے سارے، ساری کی ساری جماعتیں، ان کے یہ لوگ فارم 45 کی بنیاد پہ ہر ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ چکا ہے کہ ہم تو نہیں جیتے، لیکن نون لیگ بھی نہیں جیتی، یہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے فارم 45 کے مطابق۔ ظاہر ہے جتنی مخالف ان کی نون لیگ تھی، اتنی پیپلز پارٹی بھی تھی، اتنی بھی ان کی مخالف تحریک انصاف بھی تھی، لیکن سچ بولنے پہ تو پیرے نہیں ہوتے نا، لوگوں کا ضمیر بھی تو کچھ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں اس وقت جو کیفیت ہے کہ وہ نون لیگ کے خلاف لوگ سیکھ پائیں۔ تو سرور خان کا یہ جو اعتراف ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اچھا ہونے کا ثبوت ہے، ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اعتراف کیا۔ ناظرین، مریم نواز کس کا 12واں کھلاڑی؟ وہ کہتے ہیں کہ پشاور، ایک صحافی بتاتے ہیں کہ پشاور میں ایک کوئی تقریب تھی، تو وہاں پہ عمران خان صاحب تھے، تو مریم کے والد سے کوئی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یار اس کے خلاف بات نہ کیا کرو، وہ پی ٹی آئی کا 12واں کھلاڑی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ خان صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کا میں درست بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مریم جو کچھ کرتی ہے یا کبھی جو کچھ کہتی ہے، وہ اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو پہنچتا ہے، اس لیے وہ ہمارا 12واں کھلاڑی ہے، یہ خان صاحب کا کہنا تھا۔ ناظرین، عدالتی ماحول میں تبدیلیاں محسوس کی جانے لگی ہیں۔ آج سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں جو اپیلیں دائر ہوئی تھیں، ان پہ آج ان کی ابتدائی سماعت تھی۔ دو چیزیں تھیں، ایک تو فیصلے کے خلاف اپیل ہے کہ یہ فیصلہ ختم کیا جائے، ہمیں بری کیا جائے، اور اسی اپیل کے ساتھ سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست 426 کی ضابطہ فوجداری کی، جسے دوسرے لفظوں میں آپ ضمانت بھی کہہ سکتے ہیں، ضمانت کی درخواست تھی۔ حیران کن طور پہ آج لوگ حیران ہو گئے کہ کسی لمبے چوڑے اعتراض کے بغیر کس طرح سے یہ پٹیشن فکس ہو گئی، اور جناب عامر فاروق صاحب کے بینچ سے کس انداز سے انتہائی مختصر ترین تاریخ، صرف جمعرات کی تاریخ، یعنی 2 دن کی، آج سوموار تھا، منگل اور بدھ بیچ میں ہے، اور جمعرات کی تاریخ دے دی گئی کہ جمعرات کو جناب اسٹیٹ آ جائے اور پھر بحث سماعت کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز بیل بھی مل جائے گی، سزا جو ہے وہ بھی سسپینڈ ہو جائے گی۔
اور عمران خان صاحب اللہ نے چاہا تو باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اپیل کی جب فائنل ہیئرنگ ہوگی تو اپیل ابھی انشاءاللہ منظور ہوگی، اس کی وجہ کہ ان مقدمات میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن حیران کن امر یہ ہے، لوگ اس پہ حیران ہیں کہ وہ عامر فاروق، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، خاص طور پہ عامر فاروق صاحب کی بات کی جائے کہ وہ عمران خان صاحب کی کوئی بھی پٹیشن آتی تھی، پی ٹی آئی کی کوئی بھی پٹیشن آتی تھی تو اس میں پہلے اعتراض لگتے تھے، اعتراض کے بعد پھر تاریخ نہیں ہوتی تھی، پھر آگے ایک ہفتہ گزارا جاتا تھا، پھر پٹیشن جب لگتی تھی اس پہ ابتدائی سماعت کے بعد پھر نوٹس کے لیے کوئی ٹائم دے دیا جاتا تھا، پھر جج صاحب چھٹی ہو جاتے تھے، پھر کوئی پراسیکیوٹر صاحب چھٹی ہو جاتے تھے، پھر کوئی بہانہ نکال کے تاریخیں لمبی لمبی کر لی جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی ملک میں 180 سے زیادہ نشستیں لے چکی ہے، اگرچہ ابھی تک تقریباً 80 کے قریب چوری کی ہوئی جو نشستیں وہ ریکور ہونا باقی ہیں، لیکن آج نہیں تو کل وہ ریکور ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس سارے کا ماحول یہ بنا، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ 8 فروری کے بعد ملک میں ماحول تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ وہ تبدیلی ہے جو اس وقت بہت واضح طور پہ محسوس کی جا رہی ہے کہ وہ عدالتیں کہ جو عمران کے کیسز کو ہاتھ لگانا ایک شجر ممنوع جیسے ہوتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا، اسی طرح سے سمجھتی تھیں، لیکن وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، اور جب حالات بدلتے ہیں تو پھر ادارے ان کے اندر بھی ظاہر ہے ایک ماحول ہے، ظاہر ہے ان کا بھی ایک سویا ہوا ایسے ہی ضمیر نام کی تو کچھ چیز ہے، بالکل گما ہوا سے لیکن احساس تو ہے، تو انہوں نے ضمیر بھی جاگا ہے، احساس بھی کرنا شروع کیا ہے، اور وقت بھی تبدیل ہو چکا ہے، اسی لیے عدالتی ماحول بھی تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، مریم نواز نے کہا ہے کہ خاتون کی عزت میری ڈیڈ لائن ہے۔ اس کے پیچھے تفصیل کیا ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے ہمارے علاقے میں ایک تھانے دار نے ایک خاتون کو جس کے بیٹے کو گرفتار کیا ہوا تھا اور وہ کوئی بات کرنا چاہتی تھی، کیا تھا، اور ایک تھانے دار اس کو تھپڑ لاتے مکے مار کے گرا دیتا ہے، تذلیل کرتا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے، اور جو چیف منسٹر صاحب ہیں مریم صفدر رحمان، انہوں نے آج اپنی پہلی سپیچ میں انہوں نے کہا کہ خاتون کی عزت، اس کی توہین جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے۔ کاش کہ ان کو سمجھ آتی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور، ایک پاکستان کی ممتاز خاتون، پاکستان کی ایک شاندار خاتون، ایک شاندار ماں، وہ بھی تو کسی کی ریڈ لائن ہے، ان کی گرفتاری سے نظر نہیں آئی۔ طیبہ راجہ، صنم جاوید اور بے شمار اور خواتین جو اس وقت جیلوں میں بند ہیں، بے گناہ لوگ بند ہیں۔ وہ اماں فیصل آباد کی ریانہ ڈار، وہ کسی کی ریڈ لائن نہیں ہے، 50,000 سے زیادہ کی اکثریت سے وہ جیتی ہوئی ہیں، وہ کسی کی ریڈ لائن نہیں ہے۔ ناظرین، جیل سازی سے کام نہیں چل سکتا۔ مریم صفدر رحمان کی بات پہ کوئی اعتبار اس لیے نہیں کرے گا کہ ان کی زندگی ساری پچھلی جھوٹ سے، ملمہ سازی سے اور بددیانتی سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، کس کی، وریدہ فاروقی غالباً ان کی اس میں پروگرام میں انہوں نے کہا تھا جہاں سے ان کی مشہوری ہوئی کہ انگلینڈ تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں۔ جب اربوں روپے کی جائیداد نکلی تو انہوں نے کہا تہنوں کی ہے جی، ساری جائیداد تو ہے نا۔ اس کے علاوہ ان کے بےپناہ پھر کیلبری فونٹ والا جھوٹ کہ وہ ابھی تک وہ ایجاد نہیں ہوئی تھی، وہ اس کی کیلبری فونٹ کی وہ والی ترتیب کہ جب وہ انہوں نے پھر جب ایک جھوٹا ایک کوئی تحریر بنا کے پیش کر دی، تو یہ جھوٹ کے کہتے ہیں نا پاؤں نہیں ہوتے، تو انہوں نے بڑے بڑے پاؤں رکھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے بڑے بڑے پاؤں ہیں، اور ان پاؤں کے زور پہ یہ ہر جگہ کے پاؤں میں پڑ بھی جاتے ہیں، جوتی صاف بھی کر لیتے ہیں، پالش بھی کر دیتے ہیں، اور اقتدار کے لیے، اختیار کے لیے یہ کچھ بھی کرنے سے نہیں کتراتے۔ ناظرین، آج پی ٹی آئی نے ان کا ایک تھوڑی عجیب سی صورتحال لوگوں کو سمجھ آئی، لوگ اس پہ مختلف تبصرے کر رہے ہیں کہ جب حلف کی باری آئی تو کچھ دیر کے احتجاج کے لیے، جس طرح سے اسمبلی میں ایک رسم ہے کہ اسمبلی سے احتجاج کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ باہر گئے کہ اپنے وہ ساتھی کہ جن کو گرفتاری
کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو نامزد وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے لیے اسلم صاحب، ان کے لیے اور باقی ساتھیوں کے لیے احتجاج کرنے کے لیے باہر گئے تو دروازے بند کر دیے گئے اور پھر انہیں اسمبلی کے اندر نہیں آنے دیا گیا، اور شہزادی صاحبہ نے پھر تڑلے سے کوئی گھنٹہ بھر اپنی تقریر جھاڑی۔ ورنہ ماحول یہ ہوتا ہے کہ پھر اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے، وہ احتجاج بھی کرتی ہے، وہ تقریریں بھی کرتی ہے، لیکن آج اس انداز سے وہ زیادتی کی گئی کہ پی ٹی آئی کے ارکان احتجاج کے لیے باہر نکلے اور انہیں واپس نہیں آنے دیا گیا۔ بہرحال ابھی تو یہ لمبا چلنا ہے معاملہ۔ ایسے ہی پٹواری ایک مثال آخر میں یاد آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چور چکا چودھری لنڈی رن پردھان، ایسے ہی یاد آ گئی ہے۔ مثالیں آپ کو پتہ نہیں یاد آ جاتی ہیں، اکثر یاد آ جاتی ہیں، جس طرح شروع میں شاکر شجاع آبادی کا شعر یاد آ گیا تھا، اینڈ پہ یہ پٹواری مثال یاد آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا، میرا، ہم آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔